السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم سامعین و ناظرین، معزز حاضرین، آج کے اس حلقے میں ہمارے درس کا عنوان ہے حسد کی مذمت۔ میرے بھائیوں، حسد کا مطلب ہے کہ ہم اگر کسی اور کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو اس کو ناپسند کریں اور اس کے ختم ہونے کی تمنا کریں۔ یہ حسد ہے اور یہ بہت بری صفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حسد سے منع کیا ہے، کیونکہ حسد کرنے والا گویا لوگوں سے نفرت کرتا ہے، اور حسد کی وجہ سے لوگوں کے درمیان بغض، عداوت اور کینہ کپٹ عام ہوتے ہیں، اور حسد کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اگر ہم دوسروں کے پاس جو موجود اچھائیاں ہیں ان کے اپنے اندر پیدا کرنے کی تمنا کریں تو یہ حسد نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم کسی اور کے پاس کوئی نعمت دیکھ رہے ہیں، کسی اور کے پاس کوئی ہم اچھائی دیکھ رہے ہیں، خوشی دیکھ رہے ہیں، تو اس کی خوشی کو دیکھ کے ہم اپنے دل میں تکلیف محسوس کریں اور ہم اسے ناپسند کریں اور یہ تمنا کریں کہ یہ جو اس کے پاس نعمت ہے وہ ختم ہو جائے، یہ حسد ہے، یہ غبطہ ہے۔ لیکن ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو ہم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں کہ ہم یہ اذان کے بعد مسجد جاتا ہے، میں اذان سے پہلے ہی مسجد چلے جاؤں گا، یہ دن میں 1 پارہ پڑھتا ہے میں 1.5 پارہ پڑھوں گا، تو یہ حسد نہیں ہے، یہ غبطہ ہے، یہ رشک ہے، یہ جائز ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے 3 حدیثیں آج کے اس حلقے میں پیش کرتا ہوں اور پھر ہم سمجھ جائیں کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، حسد کسے کہتے ہیں اور رشک کسے کہتے ہیں۔ پہلی حدیث متفق علیہ روایت ہے، اور ہم جانتے ہیں متفق علیہ روایت وہ ہوتی ہے جو سب سے ٹاپ کلاس کی حدیث ہوتی ہے، جو سب سے جو ہے صحیح حدیث ہوتی ہے، سب سے جو ہے اعلیٰ درجہ کی حدیث ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور راوی ہم جانتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں یا حدیث کو ہم تک جن کے ذریعے سے پہنچے ہیں وہ راوی ہوتے ہیں حدیث کے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، یہ مکثرین صحابہ میں سے، یعنی انہوں نے بہت زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، ان صحابہ میں سے ہیں جن سے بہت زیادہ حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگوں تم ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، لوگوں تم ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے کینہ کپٹ نہ رکھو، ولا تحاسدوا، اور نہ ہی تم آپس میں حسد کرو، ولا تدابروا، اور نہ ہی تم ایک دوسرے سے منہ موڑو، ولا تقاطعوا، اور نہ ہی آپسی تعلقات کو ختم کرو۔ کیا کریں ہم؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، بغض و نفرت کو چھوڑ دو، حسد کو چھوڑ دو، منہ موڑنے کو چھوڑ دو، ایک دوسرے سے تعلقات کو ختم کرنے کو چھوڑ دو، اور
भाई भाई बन के अल्लाह के बंदे बन जाओ, अल्लाह के बंदे बन जाओ, आपस में भाई भाई बन जाओ। ला यहिल्लु ली मुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौqa सलास, किसी मुसलमान के लिए ये जायज नहीं है, हलाल नहीं है कि वो अपने भाई से, किसी मुसलमान से 3 दिन से ज्यादा कलाम करने को, बात करने को छोड़े। अगर हम किसी वजह से लड़ लें, हमारे दरमियान किसी वजह से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो हम 3 दिन से ज्यादा अपने मुसलमान भाई से बात नहीं बंद कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम 3 दिन के अंदर ही जाके उससे सुलह सफाई कर लें और हम उससे माफी तलाफी करें। अगर हमारी गलती है तो भी, नहीं है तो भी, अल्लाह के यहाँ जो अज्र है उसको तलाश करते हुए, उसको चाहते हुए। मेरे भाइयों, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब दो लोग आपस में झगड़ा कर लेते हैं तो उनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज्यादा नजदीक, ज्यादा करीब वो शख्स होता है जो पहले जाकर के अपनी गलती मान लेता है और पहले जाकर के अपने भाई से सलाम कर लेता है, यानी सुलह सफाई कर लेता है और उस झगड़े को भूल जाता है। तो हमें चाहिए कि हम हसद ना करें, आपस में बुग़्ज़, कीना, नफरत ना रखें, एक दूसरे से मुंह ना मोड़ें और एक दूसरे से अपने ताल्लुकात को खत्म ना करें, और हम भाई भाई बन के अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे बन के जिंदगी गुजारें। और हम ये जान ले कि अगर कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हम अपने भाइयों से 3 दिन से ज्यादा बात करना ना छोड़ें, हम खुद ही छोटा बन जाए और जाके उससे सुलह सफाई कर लें और हम जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन से करीब हो जाए। उसके बाद हमारे सामने मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत भी अगर हमारे सामने आ जाए तो हमें समझना चाहिए ये हदीस सही है, आंख बंद करके उसे हमें कबूल कर लेना चाहिए। यानी ये तीसरे दर्जे की हदीस है। ये जैसे कई दर्जात अगर हम करें तो पहले दर्जे की, पहली क्वालिटी की हदीस जो है मुत्तफक अलैह, उसके बाद जो बुखारी शरीफ की, उसके बाद जो मुस्लिम शरीफ की है। यानी ये हदीस की जो टॉप क्वालिटियां हैं उन्हीं में से हैं। एक हदीस जिसके रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तहासदू, ए लोगो तुम आपस में हसद ना करो, वला तनाजशु, और ना ही तुम नजश करो, यानी धोखा ना दो लोगों को। नजश का मतलब होता है कि हम किसी दुकान पे, किसी जो है जगह पे जाएं जहां पे खरीदो फरोख्त हो रहा हो, हम किसी सामान का रेट इसलिए बढ़ाएं ताकि सामने वाला समझे कि हाँ इसकी तो बहुत अहमियत है और हमारा मकसद लेना ना हो। नजश यही है। इसका आम तौर पर माना हम ये कर सकते हैं कि लोगों को धोखा ना दो, हो धोखा ना दो। वला तबागदू, और ना ही एक दूसरे से गुस्सा हो, नाराज हो, ना ही एक दूसरे से तुम कीना कपट रखो। वला तदाबरू, और ना ही तुम एक दूसरे से मुंह मोड़ो, एक दूसरे से मुंह ना मोड़ो, एक दूसरे से ताल्लुकात खत्म ना करो। वला यबिअ बअदुकुम अला बैइ बअद, और ना ही तुम में से कोई शख्स किसी दूसरे के खरीदो फरोख्त में टांग अड़ाए। यानी कोई शख्स कुछ बेच रहा था, मुझे पसंद आ गया, मैंने उससे मामला तय कर लिया, लेकिन दूसरा है नहीं, उनको तुमने इतने में दिया, मैं तुमको 10 बढ़ा के देता हूं, तुम मुझे दे दो। ऐसा करने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, यहां तक कि सामने वाला इनकार कर दे या जो है सामने वाला जो है, जो पहले तय किया हुआ है, वो पीछे हट जाए, तब आप जाएं। नहीं तो अगर अभी मामला चल ही रहा है, आप जाके 10 बढ़ा के, 15 बढ़ा के ले लें, तो ये गलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। वकूनु इबादल्लाह इख्वाना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अल्लाह के बंदे बन के रहो, तुम आपस में भाई भाई बन के रहो। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान को मुसलमान का भाई करार देते हुए फरमाया, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ला यज़लिमुहु वला यख़ज़िलुहु वला युकद्दिबुहु वला यहक़िरुहु। मुसलमान मुसलमान का भाई है, मुसलमान अपने मुसलमान भाई पर जुल्म नहीं करेगा, मुसलमान अपने मुसलमान भाई को बेसहारा नहीं छोड़ेगा, मुसलमान अपने मुसलमान भाई को झूठा नहीं कहेगा, उसको झूठे के लक़ब से नहीं पुकारेगा या उसको ऐसा काम करने पे नहीं उभारेगा जिससे वो झूठ बोलने पर मजबूर हो।
ولا يحقره، اور نہ ہی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے گا۔ ہم جو بھی کام کر رہے ہوں، ہم جو بھی اسٹیٹس والے ہوں، مسلمان بھائی کا احترام کرے، ہم کسی کو حقیر نہ جانیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کے جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ تقوی یہاں ہے، دل میں تقوی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی انسان کس طرح ہے تو ہم دیکھیں وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتا ہے۔ اگر حقارت کی نگاہ سے اپنے بھائیوں کو دیکھتا ہے، سمجھ جائیے وہ سب سے بڑا حقیر ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا اس کے مسلمان بھائیوں پر اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے۔ یعنی کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا خون نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے مال پر ناحق قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے عرض پر، عزت پر ناحق دعویٰ نہیں بول سکتے۔ یعنی یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمانوں پر جو ہیں حرام ہیں۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر مسلمانوں کے آپسی تعلقات بتائے گئے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اسلام تمام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام نے سب کے ساتھ، چاہے وہ جو بھی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کسی بھی دھرم کے، کسی بھی دین کے ماننے والے ہوں، سب کے ساتھ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اچھا معاملہ کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ اور اسلام نے سارے کے سارے لوگوں کے ساتھ ہمیں اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا اسلام نے ہمیں حکم دیا، جیسا کہ ہم احادیث کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ آخری حدیث میرے بھائیوں ہمارے سامنے ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد نہیں ہے مگر 2 لوگوں کے بارے میں۔ مطلب کیا ہے؟ حسد کچھ ایسا بھی ہے جو ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں، حسد کا مطلب جیسے کہ میں نے بتایا کہ کسی کے پاس اگر کوئی نعمت ہے اس کو ناپسند کر کے اس کے زائل ہونے، اس کے ختم ہونے کی تمنا کرنا، یہ حرام ہے، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جو چیز جائز قرار دی جا رہی ہے وہ غبطہ ہے، رشک ہے، یعنی ہم کسی کو اچھائی کرتے ہوئے دیکھیں تو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، یہ حسد میں شامل نہیں ہے، یہ درست ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو مال دیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں اس کو خرچ کر رہا ہے، تو ہم یہ کہیں کہ اللہ ہمیں تو مال دے دے، اور ہمارے پاس جو مال ہے ہم اس کو اس کے اللہ رب العالمین کے راستے میں اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، خرچ کریں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں جو ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو ہے تمنا کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد ایک آدمی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے علم دیا ہے، وہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو علم سکھاتا ہے، تو ایسے شخص سے بھی آگے ہم بڑھنے کی کوشش کریں کہ ان کے پاس اتنا علم ہے، ہم علم حاصل کریں گے، ان سے آگے بڑھ جائیں گے اور ہم لوگوں کو علم سکھائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پہ جس چیز کی یاد دی گئی وہ یہ ہے کہ ہم ان دونوں خصلتوں میں یا نیکیوں میں لوگوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، یہ غبطہ ہے، رشک ہے، یہ جائز ہے۔ تو آج کے اس درس سے میرے بھائیوں جو ہمیں فوائد حاصل ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ اہل ایمان کا آپس میں حسد کرنا جائز نہیں ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ اسی طرح سے خیر کے امور میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا یہ حسد میں داخل نہیں ہے۔ تو آج کے اس درس میں جو حدیثیں ہم نے جانی ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعلق رکھیں، کس طرح سے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اپنے معاملات کریں، کس طرح سے ان سے مل جل کر کے رہیں، کس طرح سے ہمیں حسد سے اور بغض اور نفرت سے دور رہنا ہے۔ ہم نے یہ ساری باتیں آج کے اس حلقے میں جان لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سنے زیادہ کہی سنی باتوں پر عمل کرتے ہوئے آپسی تعلقات کو بہتر بنانے اور کہی سنی باتوں کو عام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی
ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو التواب الغفور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله.